اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر اجر اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ بھائیو، ایک ہجرت ہوتی ہے کفر سے اسلام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بغاوت کو چھوڑ، ان کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ۔ اور یہ بھی ہجرت ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی توحید والی مسجد نہیں، وہاں آپ عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کو چھوڑ دیں۔ وہ بڑی بڑی گلیوں والا ہوگا، بڑا ہوادار ہوگا، اس میں چھوٹا سا باغیچہ بھی ہوگا، مگر اس کو چھوڑ دیں اور وہاں آ جائیں جہاں پر ہو سکتا ہے گلیاں تنگ ہوں، ہو سکتا ہے وہاں اتنا کھلا گھر نہ ہو، اپنی دنیا تنگ کر لیں اپنے دین کے لیے، اپنی نماز کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ امین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14ویں پارے میں سورہ حجر ہے اور سورہ نحل ہے۔ تو حجر یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، مدینہ سے تبوک روڈ پر راستے میں آتا ہے، آج کل اس کو العلا کہتے ہیں۔ تو یہ جو تبوک کا علاقہ ہے اس کے راستے میں ہجر کا علاقہ، العلا کا علاقہ، یہاں پہ قوم سمود آباد تھی اور ان کے گروندے جو پہاڑوں کو کرید کر بنائے گئے ہیں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ لکھیں العلا یا لکھیں قوم سمود تو آپ کو ان کی تمام تصویریں وہاں مل سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا، اس کی ذات کا، آخرت کا انکار کرنے والے کافر ہیں، یہ کل افسوس کریں گے، پچھتاوا ہوگا ان کو کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ باقی یہ کہ ان کو عذاب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس نے لوگوں کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اور مہلت پوری ہونے کے بعد پکڑتا ہے۔ پیپر میں بیٹھے بچے اگر غلط جواب لکھ رہے ہوں تو چکر لگانے والا ٹیچر ان کی پٹائی شروع کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا نا، وہ کہتا ہے تیرے پیپر جائیں گے، نمبر لگیں گے، پھر تو میں بتاؤں گا۔ تو پیپر میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے رب ذوالجلال بھی فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ان کو اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اس بات پر بڑا تعجب کرتے تھے کہ جب ہم نافرمان ہیں، باغی ہیں، تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد ان کو پکڑا جائے گا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہتے تھے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے تو نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ ساری کائنات سے زیادہ عقل رکھنے والے کو دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دماد ازدی نام کا آدمی تھا، وہ حکیم تھا، وہ جناب ٹپکا وہاں پہ، کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو یہ جنون ہے، تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے علاج کروائیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور یہ آپ کو ایک تکلیف آ گئی ہے، بیماریاں بندے کو آئی جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بات پر وہ آپ کو مجنون سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ ہمارے ہاں جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کچرا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑے گندے یا پھٹے ہوئے ان کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کس وجہ سے ایسا سمجھتے تھے؟ ایک ہی وجہ تھی کہ دعوت اللہ کا ایسا ذوق بھی تھا اور ایسی ذمہ داری کا احساس بھی تھا
کہ وہ آپ کو بار بار رد کرتے، مذاق کرتے کہ یہ غصے میں آ کے ہمیں چھوڑ دے گا، آپ پھر بھی ان کے پیچھے جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی عزتیں عزیز ہیں کہ میں اس کو جا کر سمجھاؤں گا تو تکار کر دے گا، میری بےزتی کر دے گا۔ انہوں نے سب کچھ اللہ واسطے قربان کیا ہوا تھا، داؤ پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کے الٹے سیدھے القاب سے پکارتے ہیں، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی جا جا کر ان کو سمجھاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ان کا نعوذ باللہ یہ دیوانے ہو گئے۔ تو جب آپ نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے یار ایک بار پھر پڑھنا، یہ علاج کرنے آیا تھا، اپنا علاج کروا کے گیا، آپ نے پھر خطبہ پڑھا، کہتا ہے ایک بار پھر پڑھنا۔ آپ نے خطبہ سنایا تو کہتا ہاتھ نکالے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یہی میرا کام ہے، یہی میں دعوت دیتا ہوں، اسی پر لوگ مجھے تانا دیتے ہیں۔ تو بہر صورت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے بلکہ یہ جو ذکر ہے یہ محفوظ ہے، ذکر محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں دو باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ذکر کہا ہے، قرآن نہیں کہا، تو نصیحت قرآن بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ جس طرح سند کے ذریعے قرآن آیا ہے اسی طرح سند کے ذریعے حدیث آئی ہے، اور اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی بھی اسی طرح سندیں ہیں، مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا۔ ہاں تو یہ دونوں سندوں سے ہے اور محفوظ ہیں۔ اور جو میں نے کہا تھا دوسری بات بتاؤں گا وہ یہ کہ یہ جو قرآن حکیم ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، دونوں شریعت ہیں، دونوں شریعت اسلامیہ ہیں۔ اور ذکر سے مراد ہمارے یہاں یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ بتیاں بجھاؤ اور سر گھماؤ اور اللہ کرو، یہ ذکر ہے۔ نہیں، ذکر سے مراد پورا قرآن ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی حفاظت کی اللہ نے۔ اللہ تو کسی سنت حدیث میں ہے ہی نہیں، تو اللہ نے جس کی حفاظت کی ہے وہ پورا قرآن ہے اور سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اضافے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا شعر اٹھتا ہے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ آخری زمانے میں ہمارے دور میں اللہ نے شیخ محمد ناصر الدین البانی کو یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے سنت مصطفیٰ پر ایسی چھاننی پھیر دی ہے، ایسی چھنی پھیری کہ ضعیف کو سلسلہ احادیث ضعیفہ میں ذکر کر دیا ہے اور صحیح احادیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کر دیا ہے۔ تو ذکر سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے۔ ایک یہ پورا قرآن اور سنت ذکر ہے، اور تیسرا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور لائے۔ ذکر کا معنی یاد، ذکر کا معنی یاد، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے تو یہ یاد کر رہے تھے۔ ذکر کا معنی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو یاد کرنا، اس کی عظمت کو یاد کرنا، اس کی کبریائی کو یاد کرنا، اس کی پکڑ کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے۔
سائنس کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ آسمان ہے ہی نہیں جس کو تم کہہ رہے ہو، یہ تو آنکھوں کی حد نگاہ ہے۔ رب ذوالجلال اس کو آسمان بولتے ہیں، اور رب کی بات سچی ہے، اور سائنس آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اس نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن فی الحال وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو قرآن محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، کس معنی میں؟ کہ اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی آیت کا اضافہ نہیں کیا، اور جو آسمان سے آئی تھی ان میں کوئی چھپائی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا زید بن حارثہ، اس کو آپ نے آزاد کیا، پھر اس کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے زینب سے کر دی۔ وہ غلام بکتا بکاتا یہ اعلیٰ خاندان کی عورت ان کی چک چک رہتی تھی، وہ آ کر کہتے حضرت وہ زینب میری بات نہیں مانتی، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ فرماتے مت چھوڑ اس کو، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ نے وحی کی کہ اس نے چھوڑ دینا ہے اور اس سے میں نے آپ کی شادی کر دینی ہے۔ اب آپ بڑے پریشان تھے کہ یہ مجھے ویسے نہیں چھوڑتے، اور جب یہ آئے گا کہ اپنے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، تو جب یہ دیکھیں گے کہ بہو سے شادی کر لی تو مجھے کتنے تانے دیں گے، مجھے کتنا برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ پریشان تھے۔ اللہ فرماتے میں نے شادی کر دینی ہے۔ تو آپ یہ کہنے کی بجائے کہ زید تو نے چھوڑنی ہے نا، تو نے چھوڑ ہی دینی ہے، مجھے رب نے بتا دیا ہے، تو یہ کہنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مت چھوڑنا، اللہ سے ڈرو، مت طلاق دینا اس کو، اور دل میں ہے کہ رب نے مجھے بتا دیا ہے اس نے چھوڑ ہی دینا ہے اور پھر میری شادی ہو جانی ہے۔ یہ جو دل کی کیفیت تھی اللہ نے بطور قرآن نازل کر دی کہ آپ کے دل میں یہ تھا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے جس کو رب ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیفیت کو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیے ہوتے، جس میں رب نے ان کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے اس کو بھی جیسے آئی ویسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے تو پھر انہوں نے کوئی آیت نہیں چھپائی، نہ انہوں نے چھپائی نہ انہوں نے زیادہ کی، اور بعد میں بھی آنے والے اور کوئی چھپاتا ہے تو وہ بھی پکڑا جاتا ہے، اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت دونوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کی کیفیتوں کو بیان کیا ہے۔ کسی آیت میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کسی میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، کسی میں آتا ہے اس کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ جب جوہر پانی جہاں سالوں سے پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے کی مٹی کالی ہو جاتی ہے اور لیسدار بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ریت کے ذرات بیٹھ جاتے ہیں جس سے اس میں بھربھرا پن ہوتا ہے اور وہ لچکدار لیسدار بن جاتی ہے۔ تو اس مٹی سے، بدبودار مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو پکی ہوئی مٹی، جو گھڑا بنانے کے لیے اس مٹی کو پکایا جاتا ہے کھٹکتی ہوئی، اس سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، وہی مٹی تھی، اسی کو لیسدار بنایا، اسی کو پھر پکایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی پوری زمین سے لی ہے، ہر جگہ سے لی، اور اس مٹی میں زمین مختلف ہے، کہیں کالی ہے، کہیں لال مٹی ہے، کہیں پیلی مٹی ہے، پھر زمین کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر بلوچستان میں اس طرح کے باغات نظر نہیں آتے، ان کے پہاڑوں پہ گھاس بھی نظر نہیں آتی، تو اس کے نیچے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے۔ اور اگر
کشمیر کے پہاڑ خوبصورت ہیں، اوپر اس کے اللہ تعالیٰ نے بہاریں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر پنجاب کی زمینیں سونا اگلتی ہیں تو تھر پارکر کی ریت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نمک رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ 5 صدیاں پاکستان اس سے انرجی بنائے تو ختم نہیں ہوتا۔ تو ہر مٹی میں صلاحیت ہے۔ اسی طرح اللہ نے جگہ جگہ سے مٹی لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ جو مٹی انسان ہے وہ بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں، کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید ہے، اور کسی کا جسم مضبوط ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی میں جسم کی طاقت زیادہ ہے، کسی کی ذہانت زیادہ ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کی خطابت اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں اور کسی کو محروم نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص مزدور ہے، بیچارہ محنت کر کے کماتا ہے، تو اس کی صحت اچھی ہے۔ اگر ایک بندہ سیٹھ ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، تو نمکین بھی نہیں کھا سکتا، تیل والی بھی نہیں کھا سکتا، میٹھی بھی نہیں کھا سکتا، تجھے یہ مسائل ہیں۔ اور جو غریب ہے اس کا جسم اتنا اچھا ہے کہ وہ ہر چیز کھا سکتا ہے، تو کچھ ادھر صلاحیتیں دے دیں، کچھ ادھر دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جگہ جگہ سے مٹی لے کر بنایا، اور ان کی اولاد بھی مختلف صلاحیتوں والی، مختلف قد کاٹ والی اور مختلف رنگوں والی صلاحیتوں والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو جس وجہ سے اس کا نام سورہ ہجر ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ پہلے ہم قصے بیان کر چکے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عظیم سورت پورے قرآن میں، سب سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر قل هو اللہ احد 10 پاروں کے برابر ہے تو فاتحہ اس سے بھی زیادہ عظیم تر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اے نبی، جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو مذاق کرتے ہیں، میں رب اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، میں اکیلا ہی ان کو بہت بری سزا دوں گا۔ تو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی سزائیں ملی، اور جو بچ گئے آخرت میں وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی، اس کے نام پہ اللہ نے سورت نازل کی ہے، اور شہد کی مکھیوں کا اور چیونٹیوں کا ایسا منظم سسٹم ہوتا ہے جیسا اور کسی کا نہیں دیکھنے میں آیا۔ ان کی ایک ملکہ بادشاہ ہوتی ہے، اور اس کی سب اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ پولیس ہوتی ہے، ان کے کارخانے ہوتے ہیں، ان کے مزدور ہوتے ہیں، ان کے فورمین ہوتے ہیں، ان کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اور شہد جب آتا ہے اس کی کوالٹی کنٹرول کے لوگ ہوتے ہیں۔ جس کی کوالٹی غلط ہو، جو گندی جگہ سے شہد لے کر آئے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کو سزائے موت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے جو کچھ نکھٹو ہوتے ہیں، ان کا کام صرف بچے جننے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے، اور جو ملکہ ہے یہ بچے جنتی انڈے دیتی ہے، اور بچوں کی خوراک الگ بنائی جاتی ہے، ملکہ کی خوراک الگ بنائی جاتی ہے، اور ملکہ جس کو حکم دے ادھر سب چلی جاتی ہیں اس کے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، وہ لوگوں کو کہے گا، اس میں صلاحیتیں رب نے دی ہوں گی، وہ کہے گا زمین انگوری نکال، پودے نکل آئیں گے، آسمان بارش برسنا شروع ہو جائے گی، پھر کہے گا مجھے رب مانو، کچھ لوگ اس کو رب مان لیں گے، ان کو وہ جنت میں ڈالے گا، اس کی جنت آگ ہوگی، اور کچھ اس کا انکار کریں گے، اس کو وہ جہنم میں ڈالے گا، اس کی جہنم گلزار ہوگی۔ اور جب کوئی لوگ اس کا انکار کریں گے، اس بستی سے وہ ناراض ہو کر نکلے گا، تو فرمایا ان بستی والوں کے پیسے، ان کا مال اس دجال کے پیچھے ایسے جائے گا جیسے شہد کی ملکہ کے پیچھے مکھیاں جاتی ہیں۔ تو شہد کی ملکہ کے پیچھے مکھیوں کا جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ تو بہر صورت
یہ اس نام پہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی کھال کے ساتھ کپڑے بناتے ہو، خیمے اور گھر بناتے ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جانور تمہارے لیے، تم ان پر سواری کرتے ہو اور ان پر اپنا مال لاد کر دور دراز لے جاتے ہو، یہ سارے تمہیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور وہ پانی بھی پیتے ہو، اس سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے ہی پھر زیتون بھی آتا ہے، اور اسی سے انگور اور کھجور بھی آتی ہے، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پھر دوسری پروڈکٹ بنتی ہیں، جوس اور دوسری چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے دن رات کو آنے جانے کا انتظام کر رکھا ہے اور ستاروں کا سولر سسٹم بنا رکھا ہے، اس میں سب میں اللہ کی آیات ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہ کچھ آیات قرآن حکیم کی ہیں، کچھ آیات یہ کائنات کی کھلی کتاب کی ہیں۔ ان پر غور کرنے والا بھی اللہ کو پا لیتا ہے، اور ان پر غور کرنے والا بھی اللہ کو پا لیتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، اس میں کشتیوں کے ذریعے تم بہت بڑا کام کر لیتے ہو، اس سے تم گوشت نکال کر کھا لیتے ہو، ہیرے اور جواہرات نکال لیتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے آیات ہیں۔ اسی طرح جانور، ان کا دودھ، اللہ اکبر، من بین فرث و دم لبنا خالصا، اللہ اکبر، کائنات والا کوئی ایسا کام نہیں کر پایا کہ ہرے رنگ کے پٹھے ڈالو، ان کو ہرے رنگ کا چارہ ڈالو اور دودھ نکلے سفید، اور اس سے خون پیدا ہو سرخ، اور سب کی لذتیں مزے الگ الگ ہوں۔ ان پٹ کیا ہے جانور کی؟ ہرا چارہ، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اور اسی پیٹ میں من بین فرث و دم، من بین فرث و دم، اللہ فرماتے ہیں اسی میں ہی میدا ہے جس میں کچرا ہے، گوبر ہے، بدبو ہے، اسی میں ہی خون چل رہا ہے، اور اسی کے اندر سے ہی سفید دودھ نکل رہا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کے بنائے بغیر ایسا بن نہیں سکتا۔ ان پٹ چارہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ خون بن رہا ہے اور دودھ بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اس میں اگلی آیات پھر وہ جو جس کی وجہ سے اس کا نام ہے وہ شہد کی مکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی کہ تم جگہ جگہ پہ چھتے بناؤ، اور اس کے پیٹ سے ایسا پینے کی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شفا نکلتی ہے۔ کینیڈا نے سروے کروایا، کیونکہ وہ پوری قوم کے خرچے اٹھاتے ہیں نا، وہاں پہ میڈیکل ٹوٹل مفت ہے، ہر قسم کا مہنگے سے مہنگا علاج مفت حکومت کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، تو شہد کا پتہ چلا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو اس نے شہد کی کمپنیوں کو بلایا، کینیڈا کی گورنمنٹ نے، اور بلا کر کہا کہ تم سال میں کتنا شہد بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے ٹن آپ کے ملک میں ہم بیچتے ہیں۔ اس نے کہا قیمت کم کر دو، جتنی قیمت کم کرو گے وہ ہم سبسڈی دیں گے، اور تمہارا ٹارگٹ ہے کہ اس سے ڈبل شہد بیچنا ہے میرے شہریوں کو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب ڈبل شہد بیچا کینیڈا کے شہریوں کو، تو آخر میں تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے ہسپتالوں کا جو خرچہ بچ گیا ہے، جو لوگ بیمار نہیں ہوئے ان کو شفا ملی شہد کی وجہ سے، جو خرچہ بچ گیا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ہم نے ان کو سبسڈی دی ہے وہ کم ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، مگر قرآن کی آیات سے دنیا والے فائدے حاصل کر لیتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہماری نشانیوں میں سے آپ کی بیویاں ہیں، اور ان میں جو اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے، اور بیٹے اور پوتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، ان سے آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ گھروں میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے، اور بیوی بچوں میں سکون رکھا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ میں جس کا بچہ پال رہا ہوں یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، ان کو یہ سکون سمجھ نہیں آ سکتا۔ ان کو سمجھ آئے گا جن کو یقین ہے کہ بچہ میرا ہے، یہ پوتا میرا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو گے تو یہ کبھی شمار میں آ ہی نہیں سکتی. ایک ایک چیز نعمت ہے، جب چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. مصر کے ایک آدمی کو پیشاب رک گیا، اس کو اسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے اس کا پیشاب نکالا اور 2-4 دن رکھا اور اس کو لمبا چوڑا بل پیش کیا. بل دیکھ کر بابا رونے لگ گیا. انہوں نے کہا بابا رو نہیں، پیسے زیادہ ہیں تو ہم کنسیشن دے دیتے ہیں آپ کو. کہتا ہے نہیں نہیں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں تمہیں سارا بل دے دوں گا. لیکن رونا مجھے اس بات پر آیا کہ میری عمر 70 ہے 80 ہے اور تم نے 4 دن پیشاب نکال کر بل دے دیا ہے، اور میرے رب نے 80 سال پیشاب نکالا، اس نے بل نہیں دیا. اور اگر وہ اس نعمت کا بل دے دے تو میں کہاں سے ادا کروں گا. ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں تو ہو نہیں سکتا. یہ میرا رب ہے. اس کے مقابلے میں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم پکارتے ہو میرے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ میری مخلوق ہیں. اور ظالموں، میری مخلوق کو میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو، کچھ نہیں بنا سکتے. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، کچھ نہیں بنا سکتے. ایک آدمی نے کوئی گوبر لیا اور کچھ گدھے کا پیشاب لیا اور اس کو جمع کیا، ڈانپ کے رکھا تو اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. کہتا ہے دیکھو میں نے بنائے، تم کہتے ہو یہ کچھ نہیں بنا سکتے، یہ سارے میں نے بنائے ہیں. تو اس کو کسی مسلمان نے پوچھا کہ بتاؤ کتنے ہیں؟ چپ ہو گیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے ہیں. پھر پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں بتا سکا. یہ سب چیزیں میرا رب ہی بناتا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ جو لوگ اس کے باوجود رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو رب ذوالجلال جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت سے پٹائی شروع کر دے گا، اور فرشتے ان کی دبر پہ ان کو مار رہے ہوں گے، ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے. جو ناشکری کرتے ہیں ان کی سزا آگ ہے علیہ باللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ کرتا، رب ذوالجلال ان کو مہلت دیتا ہے. آہستہ آہستہ یہ اپنی سرکشی پہ چلتے رہتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کا موقع دیتا ہے کہ پھر بھی باز نہیں آتے. پھر اللہ ایک دم پکڑتا ہے، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. پھر اچانک پکڑتا ہے، پھر ان کو موقع نہیں دیتا کہ آخری وقت میں توبہ کر سکیں. الیاذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر اجر اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. بھائیو، ایک ہجرت ہوتی ہے کفر سے اسلام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بغاوت کو چھوڑ دے، ان کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے. اور یہ بھی ہجرت ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی توحید والی مسجد نہیں، وہاں آپ عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کو چھوڑ دیں. وہ بڑی بڑی گلیوں والا ہوگا، بڑا ہوادار ہوگا، اس میں چھوٹا سا باغیچہ بھی ہوگا، مگر اس کو چھوڑ دیں اور وہاں آ جائیں جہاں پر ہو سکتا ہے گلیاں تنگ ہوں، ہو سکتا ہے وہاں اتنا کھلا گھر نہ ہو. اپنی دنیا تنگ کر لیں اپنے دین کے لیے، اپنی نماز کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے. تو یہ بھی ایک ہجرت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلام اور نوکر کی مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلام ہے اور ایک آقا. یہ غلام کما کما کر آقا کو دیتا ہے. تو کیا تم غلام کو آقا کے برابر سمجھتے ہو؟ کیا اپنی روٹی اس کو کھلاتے ہو؟ اپنے جیسا سٹیٹس اس کو دیتے ہو؟ تو پھر تم سارے رب کے غلام ہو، ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر کے رب کا شریک کیوں بنا لیتے ہو؟ وہ میں نے پیدا کیا اس کو، تم میرے برابر اس کو لا رہے ہو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ میرا شریک کوئی بننے کے لائق نہیں ہے. رب ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. سب سے افضل ترین محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی رب کے شریک نہیں ہے، وہ عبد ہیں
معبود نہیں، وہ عبد ہیں معبود نہیں۔ جب ساری کائنات سے افضل ترین عبد ہیں اور معبود نہیں، تو علی بن ابی طالب تو ان سے نیچے ہی ہے نا، وہ کیسے معبود ہو گئے؟ اور عبد القادر جیلانی تو ان سے نیچے ہی ہے نا، وہ کیسے معبود ہو گئے؟ جب مانتے ہو کہ ساری کائنات سے افضل ترین کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معبود نہیں ہیں، عبد ہیں، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تمام آیات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، ان کو پیسہ ویسہ دینے کا، بے حیائی اور منکرات سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک خلاصہ ہے پچھلے مضامین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو بنتی ہے، دھاگا بنتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور پھر اس کو کاٹ دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ روئی کا دھاگا بناتی تھی، پھر اس کو کینچی سے کاٹ کے ضائع کر دیتی تھی۔ اس طرح نہ کرو۔ تو جو شخص نیکیاں کرتا ہے، پیسہ بہاتا ہے، محنتیں کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اپنی محنت کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم درجے کا گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ قوالی عقیدہ برباد کرتی ہے، شرک پر ابھارتی ہے، مخلوق کو رب کے برابر قرار دیتی ہے، اور گانا یہ بدکاری پر ابھارتا ہے، عشق اور بدکاری۔ تو جو بہت گانے سن سن کر بدکار ہو چکا ہو مگر عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، شرک نہ کرتا ہو، کبھی نہ کبھی توبہ کر کے یا معافی پا کر یا بغیر معافی کے سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور اگر قوالی کے ذریعے عقیدہ خراب ہو گیا، وہ نیک پاک بھی ہوا، سجدے بھی کرتا گیا، لوگوں پر صدقہ بھی کرتا گیا، ہر قسم کی نیکی کرتا رہا، عقیدہ برباد ہو گیا تو وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہاں، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ جب بھی قرآن شروع کرنا ہو، وہ درمیانے سورت سے ہو یا ابتدائی سورت سے ہو، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو شیطان ہے جس کے خلاف تم پناہ مانگ رہے ہو، اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اس پر توکل کرتے ہوں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو معبود بناتے ہوں اور دوست بناتے ہوں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت کی مسواک کاٹی تو میرا بادو شل ہو جائے گا، بابا مسواک نہیں کاٹنے دیتا، اور کتنے لوگ ہیں اس کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رب کی پوجا کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، میرے بندو تم شیطانوں سے نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ مضمون بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ کوئی شخص اگر کلمہ کفر کہتا ہے مجبوری میں، کوئی کہتا ہے گن لے کر کھڑا ہے، چڑھاوا چڑھاؤ ورنہ گولی ماروں گا، یہاں اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو گولی کھا لے اور شرک سے بچ جائے، یہ عزیمت ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ دوسری، اللہ اجازت دیتا ہے وہ کلمہ کفر کہہ لے اور بعد میں اللہ سے سوری کر لے، جان بچا لے، تو اللہ اس کی مجبوری کی وجہ سے اجازت دیتا ہے۔ یہی حکم افراد کا ہے، یہی جماعتوں کا ہے، یہی حکومتوں کا ہے۔ بش نے کہا او مشرف ایک جملے میں جواب دو، میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، بس تقریر نہیں کرنی۔ اس نے کہا تیرے ساتھ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ 61 ملکوں کا اتحاد حملہ آور تھا اور ہمارے ساتھ دنیا کا کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم ایک طرف سے ساتھ دیں گے اور دوسری طرف سے ان کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے. اور آج سارا یورپ اور امریکہ چیختا ہے کہ انہوں نے ہمیں مارا، افغانستان میں ہماری ہار کا سبب یہ بنے اور انہوں نے ہمیں کاٹ کاٹ کر کھایا، ہماری ساری ٹیکنالوجی، ہماری R&D کا برکس نکال دیا انہوں نے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. اس پر لوگوں نے ان پر فتوے بھی لگائے کہ تم کافروں کے اتحادی ہو گئے، کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. ان پر حملے بھی کیے، سب کچھ آج تک چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی گنجائش دیتا ہے. جب آپ مجبور ہوں اور مجبوری حقیقی ہو تو پھر آپ اگر کلمہ کفر یا کوئی کفر کا کام کر لیتے ہو، دل آپ کا مطمئن ہے، تو اللہ آپ کو اس کی گنجائش دیتا ہے. آپ سوری کر لو اللہ سے، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بستی کا تذکرہ ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے اس کو خیر عطا کی ہوئی تھی، اللہ کا رزق آتا تھا. انہوں نے رب کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو جو قوم بھی ناشکری کرتی ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. آخر میں دعوت اللہ کا طریقہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، احسن طریقے کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت اور دنائی کے ساتھ بلاؤ. پھر کیا ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. دعوت اللہ میں دفاع کا کہا، ادفع باللتی ہی احسن، اور جہاد میں ہجوم کرنے کا کہا، حملہ کا کہا. تو داعی کو حملہ آور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو احسن طریقے سے دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے. ہارون الرشید کو ایک آدمی کوسنے دینے لگ گیا، اوئے تو یہ کرتا ہے، اوئے تو وہ کرتا ہے. تو آگے سے کہتا ہے نہ میں فرعون سے بدتر ہوں اور نہ تو موسیٰ سے اچھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا تھا فرعون کی طرف جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم انداز سے بات کرنا. تو کیا میں فرعون سے بدتر ہوں اور کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اچھا ہے کہ تو مجھے کوسنے دینے لگ گیا ہے؟ تو بہر صورت احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ حکمرانوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اور جتنے لوگ آپ کہتے ہیں نا وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو بھی احسن طریقے سے سمجھاؤ. کوئی اس کی ہتھیلی پہ کچھ رکھو، کوئی اچھی دعوت کھلا دو اور احسن طریقے کے ساتھ دعوت کا کام کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.